الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام ہے اور ابھی آپ نے ہمارے پیشرو مدرس سے نماز کے موضوع پر بڑا ہی جامع بیان سماعت فرمایا ہے. اس میں ایک چیز جو آپ کے علم میں آنی ہے، قرآن مجید کی سورہ مومنون میں جو اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خاشعون کے معنی کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، والذین هم فی صلاتهم خاشعون. میں جو بیان کر رہا ہوں یہ میرا عنوان نہیں ہے، صرف شیخ کے بیان پر ایک بات شیخ نے کہہ دی تھی تو کچھ باتیں مجھے یاد آئیں تو حاشیے کے طور پر وہ بات رکھ رہا ہوں. خاشعون جو ہے خشوعاً سے نکلا ہوا لفظ ہے. خشع یخشع خشوعاً، اس کے معنی ڈرنا نہیں ہے بلکہ خشع یخشع خشوعاً کے معنی خشوع اور خضوع اختیار کرنا ہے. خشوع اور خضوع اختیار کرنے کے معنی کیا ہیں؟ نماز میں ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری فکر، ہماری نظر ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رہے، تعدیل ارکان کا خیال کیا جائے اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس حدیث کے مصداق نماز ادا کی جائے، یہ کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ایسے نہیں کہ ہم تو نماز میں کھڑے ہیں اور ہمارا دل دکان میں لگا ہے، ہم تو نماز میں کھڑے ہیں اور ہمارا ذہن بھٹک رہا ہے. یہ خشوع اور خضوع کے مطلق طور پر خلاف ہے. خشوع خضوع اپنی جگہ ایک بہت بڑا موضوع ہے. وہ اس طریقے سے نماز میں تکبیر سے لے کر سلام تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام ارکان کو اس کی تعدیل کے ساتھ ادا کرنا، دعائیں وغیرہ مکمل ادا کرنا، اور امام ہو یا مقتدی ہو ہر جز کو آسانی کے ساتھ اور مکمل طور پر ادا کرے، اس کو کہا جاتا ہے خشوع اور خضوع. تلاوت ترتیل کے ساتھ پڑھنا،
سورہ فاتحہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، رک رک کر پڑھنا، ایک ایک لفظ سمجھ میں آنا، اس کو کہتے ہیں خشوع اور خضوع۔ نماز میں سہو کیوں ہوتا؟ خشوع اور خضوع نہیں رہنے کی وجہ سے۔ کبھی آپ کو شک ہو جاتا نا میں کون سی رکعت پڑھ رہا ہوں، ایک رکعت چھوٹ گئی ہوگی، سجدہ نہیں کرا ہوگا، رکوع کیا یا نہیں کیا ہوگا، ایسے چیزیں جو خیال آتا ہم کو، یہ دراصل خشوع اور خضوع نہیں رہنے کا سبب ہے۔ ہمارا دماغ کہیں بھٹکتا رہتا اور ہم نماز کی ترکیب کے اندر گڑبڑ کر لیتے۔ یہ اللہ نے مومن کی صفت بیان کیا کہ مومن وہ ہیں جو نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تب ہماری نماز پوری ہو جائے گی۔ ایک شیخ نے آیت پڑھا تھا تو اس دن میں نے آپ کے سامنے یہ رکھنے کی کوشش کیا، اسی لیے کہ مفسرین نے اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ آج میں جو موضوع آپ کے سامنے آغاز کر رہا ہوں، اور جبھی بھی میں ہفتے کے موضوع میں اب آئندہ جو بیان کروں گا، آج سے جبھی بھی میں آؤں گا تو یہی موضوع رہے گا میرا، وہ ہے سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں کافی دن سے چاہ رہا تھا کہ ہماری مسجد کی مناسبت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ الحمدللہ پچھلے سالوں میں 3 مرتبہ حضرت ابو بکر کی سیرت الحمدللہ مکمل ہوئی ہے، تو کیوں نہ ہو پھر اس سیرت کو آپ کے سامنے دہرایا جائے، کیونکہ ہم میں کا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک صحابی کا نام ہے، جلیل القدر صحابی کا نام ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اور ان کی شخصیت کی گہرائی میں ہر کوئی مسلمان نہیں پہنچتا۔ اسی لیے ہم ایک ایک سبق کے ذریعے سے یہ کوشش کریں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کے گوشوں کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر سلسلے وار یہ درس اگر اللہ کی توفیق سے چلا تو انشاءاللہ قریب 20-22 دروس تک یہ سلسلہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ چلیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار صحابی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، پوری امت مسلمہ یہ جانتی ہے، لیکن اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ ابو بکر صدیق کا اصلی نام کیا ہے۔ ابو ہریرہ کو سب جانتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ کا اصلی نام نہیں معلوم۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے آپ میں سے؟ عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے، اور عبداللہ نام کے تعلق سے جو روایات آئی ہیں وہ یہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ناموں میں سے یہ نام عبداللہ ہے۔ اسی لیے اہل عرب اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھتے، ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھیں، اور اس سے اچھا نام کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے معنی اللہ کا بندہ، اس کی جمع آتی عباد اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف بیان کی، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے عباد، اب کی جمع عباد، ہم سارے کے سارے عباد اللہ ہیں۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عبداللہ تھا، اور آپ کی کنیت تھی ابو بکر۔ اچھا، آپ کی کنیت جو ابو بکر تھی وہ کیوں تھی؟ ابو بکر کیوں رکھے نام؟ یہ بھی جاننا ضروری ہے نہیں؟ ہم ہمارے بچوں کا نام ابو بکر رکھ دیتے، ہر بچے کا نام ابو بکر رکھتے ہیں ہمارے پاس، اور بڑے فخر سے رکھتے، اور رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو ابو بکر۔ اگر ابو بکر نے کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین کے سب سے پہلے ولی، اور قیامت تک ایسا ولی پیدا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام عبداللہ ہے، اور آپ کی کنیت بکر ہے۔ بکر کا جو لفظ ہے دراصل بکرن اور بکرن سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں نوجوان اونٹ۔ لغت میں اس کے معنی کیا کیے گئے ہیں؟ لغت میں القاموس المحیط جلد اول میں اس کے معنی کیے گئے ہیں نوجوان اونٹ۔ اسی طرح اس کے ایک معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ والدین کا پہلا بچہ، والدین کا پہلا بچہ، اور دوسرا اس کے ایک اور معنی آئے ہیں جوان گائے، ایک اور معنی آئے ہیں کنواری، ایک اور معنی بیان کیے گئے ہیں ہر چیز کا اول، ایک اور معنی آئے ہیں انگور کا پہلا دانہ۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکرن یا بکرن کہتے ہیں. چلیے ٹھیک، یہ پورے معنی لغات میں آئے ہیں. لیکن اسی طریقے سے اہل عرب اپنے بچوں کا نام بکر اسی لیے رکھتے تھے، ایک عظیم قبیلے کے جد امجد کا نام بکر تھا، انہی کی جو ہے یاد میں یہ نام رکھتے تھے. جیسا کہ سیرت ابو بکر علی الطنطاوی نے اس چیز کو لکھا کہ بڑے لوگوں کا نام ہمارے پاس رکھا جاتا ہے. کیوں؟ بڑے بادشاہ تھے، بڑے سلطان تھے، بڑے حاکم تھے اور بڑے سخی داتا تھے، تو ان لوگوں کی طرف بچوں کا نام. تو ایسے ہی بکر جو ہے ایک قبیلے کے جد امجد کا نام تھا، بڑے بزرگ کا نام تھا، گزرے ہوئے بڑے لوگوں میں سے نام تھا. ان کے تبرک میں لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کا نام بکر رکھتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں عربی زبان میں زیادہ تر جو مثالیں دی جاتی ہیں ڈکشنری میں ایسے ہی ناموں سے، بکر، زید، خالد، عثمان. کیوں؟ یہ مشہور اور معروف نام ان کے پاس ہیں، اسی لیے ان لوگوں کے نام سے مثالیں دی جاتی ہیں. ایسے ہی دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کنیت کے بعد، اس کنیت کو آپ یاد رکھیں، آگے آئے گی اس کی اور تفصیل تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ان کا نام بکر رکھا گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دور جاہلیت کی رسم کے لحاظ سے قبیلے کے جد امجد کا نام تھا، اسی لیے رکھا گیا ہو. بہرحال جو بھی ہو، اس کے معنی یہ ہیں ان کا نام جو ہے ابو بکر رکھا گیا تھا. اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ اور القاب کا ذکر کیا گیا ہے. القاب عربوں میں بھی لقب رکھنے کا طریقہ عام تھا اور ہمارے پاس بھی طریقہ عام ہے. جیسے اصل نام الگ ہوتا لیکن لقب اور ہو جاتا، لقب پڑ جاتا ہمارے پاس. جیسے میرا نام محمد عبد الرحیم ہے لیکن میرا لقب ہے خرم، میرا نام نہیں ہوتا، لقب ہمارے بڑے لوگ جو ہے دے دیے اور اسی سے چلے. ویسے ہی دیکھیے میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا تھا ایک یہاں غیر اہل حدیث مسجد کے اندر، بڑی وہ حالات کے لحاظ سے بڑی پرجوش تقریر تھی، تو فوراً وہاں کے متولی اٹھ کے کیا بولے کہ یہ شہزادے ہیں ہمارے، بولے یہ شہزادے. تو مسجد میں گیا تو جو ابھی بھی شہزادے ہی بولتے وہ لوگ. اس کا مطلب کیا؟ یہ پڑھ جاتا، مشہور ہو جائے. جیسے ہمارے پاس بھی بہت ہوتا، جیسے حافظ صاحب کے نام سے کوئی آدمی مشہور ہو جاتا، پوری بستی حافظ صاحب کے نام سے ہی پہچانتی ان کو. تو اس کو کہتے ہیں لقب، ان کی کسی شہرت کی وجہ سے مشہور ہو جاتا. جیسے حضرت خالد بن ولید کا لقب تھا سیف اللہ. خالد بن ولید کا لقب کیا تھا؟ سیف اللہ. اسی طریقے سے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا لقب، بہت لوگوں کو نہیں معلوم یہ بات بھی، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا لقب تھا. میری گاڑی پہ لکھا ہوا ہے تو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں کیا ہے بول کے. کیا لکھے ہے بھائی؟ فارس الاسلام. فارس الاسلام. اس لیے ان کا یہ لقب پڑ گیا کہ علامہ اقبال نے ان کی شان میں ایک شعر کہا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اسی لیے ان کا لقب پڑ گیا فارس الاسلام، اسلام کا شہ سوار. ایسے ہی ایک صحابی تھے، ان صحابہ کے درمیان بڑے مشہور ہو گئے تھے، ان کا نام تھا ذوالیدین. ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، لمبے ہاتھ والے، ذوالیدین. ایسے ہی جو ہیں اور بھی حضرت اسماء بنت ابی بکر کا لقب پڑ گیا تھا ذات النطاقین. تو یہ لقب اس سے ہے نا مشہور ہو جاتے. ابو ہریرہ لقب پڑ گیا تھا، اسی سے وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے. تو الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی کچھ القاب تھے. ہمارے لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے، ہم لوگوں کو یہ القاب حضرت ابو بکر کے معلوم رکھنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ 5 القاب تھے. کتنے؟ 5. کچھ القاب ایسے ہیں جو خود رب نے عطا کیا، اور کچھ القاب ایسے ہیں جو نبی نے عطا کیا. اور اس آدمی سے زیادہ محترم آدمی کون ہو سکتا ہے جس کے نام خود اللہ رکھے یا رسول اللہ رکھے؟ بہت محترم آدمی ہوتا ہے نا جس کے نام اللہ تعالیٰ رکھے، والدین نہیں اللہ تعالیٰ رکھے. اور اللہ جب رکھ دے اور قرآن میں اس کو ثابت کر دے تو تا قیامت اس کو کوئی مٹا سکتا؟ دنیا کچھ بھی بول لو، تا قیامت کوئی مٹا سکتا
گالی دینے والے ابو بکر کو کتنی بھی گالی دے دیں، لیکن قرآن میں ان کا تذکرہ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کے نام کو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے نام سے وہاں لکھ دیا۔ چلیے، تو الغرض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ القاب ہیں۔ پہلا لقب آپ کا ہے عتیق، عین تے یہ قاف، عتیق۔ الاحسان فی تقریبی صحیح ابن حبان کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت مذکور ہوئی ہے کہ یہ لقب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت عتیق من النار، اے ابو بکر تم آگ سے، اللہ نے تم کو جہنم کی آگ سے اللہ نے تم کو آزاد کر دیا ہے، تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ عتیق کے معنی آزاد کردہ، عتیق من النار، تم جہنم کی آگ سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ یہ اعزاز روئے زمین پر کسی کو بھی عطا نہیں ہو سکا۔ اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابشر انت عتیق من النار، اے ابو بکر تمہارے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ ابو بکر تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے ہو۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر آئی، ترمذی کی حدیث نمبر 3689۔ گویا دنیا میں ہی حضرت ابو بکر کو جہنم سے آزادی کا پیغام سنا دیا گیا، وہ جہنم سے آزاد ہیں، اسی لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ عتیق، عین تے یہ قاف، عتیق۔ ہم لوگوں کو یہ تفصیلات اپنے صحابی کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے۔ چلیے، یہ تو سیدھے سیدھی بات ہو گئی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق ان کا نام رکھا تھا۔ اس کے علاوہ بعض سیرت نگاروں نے اس نام کے اوپر اپنے کچھ خیالات کا اظہار فرمایا، بڑے اچھے خیالات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس لقب پر سیرت نگاروں کے بڑے ہی علمی اور اچھے خیالات ہیں۔ وہ خیالات کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے بیان فرمایا آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہی خوبصورت تھے، بڑے ہی حسین تھے، آگے آئے گا ان کی شکل صورت کیسی تھی اس کی تفصیل میں بتاؤں گا آپ کو۔ آپ بڑے ہی خوبصورت تھے، لمبے چوڑے تھے، چٹے تھے، گورے تھے، اونچی ناک تھی، چوڑی پیشانی تھی، اور آپ کی کلائی بھی بڑی مضبوط تھی، چوڑی کلائی والے تھے، اس لیے جو ہے ان کی خوبصورتی کا کوئی مقام نہیں تھا، اسی لیے ان کو ان کی خوبصورتی کے مقام پر عتیق کہا گیا۔ اسی طریقے سے امام طبرانی نے ایک اور روایت کو بیان کیا، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بھی کہا گیا کہ چہرے کے موضوع اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے عتیق کہا گیا۔ پورا جسم نہیں پڑا، چہرہ بڑا خوبصورت تھا، آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، کان بڑے خوبصورت تھے، ناک بڑے خوبصورت تھے۔ بعض لوگ ہوتے بڑے حسین و جمیل ہوتے جن کو دیکھتے ہی ہم یوسف جمیل ہوتے، وہ لوگ یوسف جمیل ہوتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت بنایا تھا، اسی لیے چہرے کی موزونیت اور خوبصورتی کی وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام عتیق، ان کا لقب عتیق رکھا گیا۔ اسی طریقے سے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں ایک اور روایت آئی آپ کے نام کے تعلق سے، آپ کو شرف و منزلت اور خیر و بھلائی میں آگے ہونے کی وجہ سے عتیق کہا گیا۔ عرب میں یہ طریقہ تھا، ان کی اپنی ایک عربوں کی کیبنٹ تھی، وزارت مکے والوں کی، تو مکے والوں کی وزارت 10 افراد پر مشتمل تھی، وہ معززین تھے۔ جیسے ہمارے پاس حکومت میں وزیر ہوتے، بڑے معزز ہوتے، تو مکے والے بھی کیا کیے تھے، مکے کے انتظامات کے لیے 10 وزیر بنائے تھے۔ ان میں سے ایک وزیر اس زمانے میں ابو بکر صدیق تھے، دور جاہلیت میں۔ آپ کے ذمہ کیا تھی ذمہ داری؟ جو لوگ کسی کی پناہ میں آتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے پناہ گزین لوگوں کے کیا بولنا چاہیے، غریب نواز بن جاتے تھے، غریبوں کے
نوازنے والے. کوئی پناہ آدمی پریشان حال آیا تو ابو بکر صدیق کا ناتا اور مدد لیتا اور ابو بکر صدیق ان کو مدد دے دیتے. ایسے ہی کوئی انسان ضمانت چاہتا اور ابو بکر صدیق ایسے انسان کو ضمانت دیتے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجبوروں کو آزاد کرانے کے سفیر تھے، اور جب آپ اگر کسی کی ذمہ لے لیتے تھے تو کوئی انسان ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. تو یہ قدر و منزلت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور جاہلیت میں بھی تھی. اسی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عتیق کے نام سے پکارا گیا. ایک اور بات، چوتھا سبب، آپ کی والدہ کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو جاتا وہ مر جاتا تھا. جو بھی بچہ پیدا ہوتا مر جاتا تھا. جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو اٹھایا اور کعبۃ اللہ میں لے گئے، اور کعبۃ اللہ میں لے جا کر وہاں اللہ کے حضور میں رکھ دیا اور اللہ سے دعا کی، اللہم ان ھذا عتیقک من الموت فہبہ لی. اے میرے رب، یہ میرا بچہ موت سے عتیق ہے، موت سے آزاد ہے، اسے مجھے عطا فرما، محروم نہ رکھ. یہ دعا ان کی والدہ نے کی تھی. اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی ماں کی اولاد میں بچ گئے، زندہ رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا مصاحب بنا دیا. یہ ان کی ماں کی دعاؤں کا اثر تھا. اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے، دیکھو ماں کی دعا کا سب سے بڑا اثر ہوتا، اسی لیے بندے کو ماں کی دعا لینا چاہیے. اور ماں کی بد دعا کا بھی بڑا اثر ہوتا، اسی لیے لوگوں کو ماں کی بد دعا سے بچنا چاہیے. بڑے بڑے لوگ ماں کی بد دعا سے تباہ ہو گئے، اور بڑے بڑے لوگوں کو ماں کی دعا سے بڑا نیک مقام مل گیا. جیسے آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ماں کی دعا کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ میں قرآن مجید کے بعد سب سے جامع کتاب صحیح بخاری، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. اور ہم 100 سال سے امام بخاری کی اس کتاب سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ہدایت یافتہ ہو رہے ہیں. یہ ماں کی دعا تھی، یہ ان کی ماں کی دعا کا نتیجہ تھا. اور بھی کچھ لوگ گزرے ہیں صالحین میں سے، غصے میں ماں نے بد دعا دے دی تو ان کی زندگی کے حالات ہی بدل گئے، نشیب و فراز آ گیا، بدنامیاں ان کے حق میں آ گئیں وغیرہ وغیرہ. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا ہے، ماں کی دعا لینے کا حکم دیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے ہو سکتا ہے کہ زندگی بخشی ہو ان کی، اور وہ زندہ رہ گئے اپنی ماں کی اولاد میں، اور وہ عتیق ہو گئے. اسی لیے ان کا نام عتیق پڑ گیا، پہلا نام. عتیق کی اتنی توجیحات ہیں سلف صالحین کے نزدیک، لیکن تمام توجیحات میں سب سے بڑی توجیح ہم جو لیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیں گے کہ اللہ کے نبی نے بشارت دے دیا تھا، اسی لیے آپ عتیق. اب ابو بکر صدیق کو جہنم کی ذرے برابر آمیزش بھی چھونے والی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے نبی نے ضمانت دے دیا. اور جس کو اللہ کے نبی نے ضمانت دے دیا اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں. اور ایسی ضمانت کائنات کے کسی ولی کو عطا نہیں کی گئی ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا کی گئی. ایسے ہی دیکھیں، آپ کا دوسرا لقب تھا صدیق. صدیق، ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے نام ہوتے ہیں. جن لوگوں کا نام صدیق ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ صداقت کے پیکر بنے. اس نام کے پیچھے بہت زیادہ عظمت رکھی ہوئی ہے. لوگ نام صدیق رکھتے ہیں لیکن ان کے اوصاف، اللہ اکبر، ہم تو نہیں بولیں گے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اپنے اوصاف بالکل صدیق کے اپوزٹ. وہ تو یا تو کذاب رہتے، یا تو وہ دجالیت اختیار کر لیتے، یا تو وہ جو ہے فسق و فجور میں سب سے زیادہ آگے نکل جاتے. نہیں، اللہ بچائے. ابو بکر صدیق کا نام ہے. اس نام کی عظمت کا تو انسان کو خیال رکھنا چاہیے. صدیق، اس کے معنی کیا ہیں؟ سچائی کے پیکر. یہ لقب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو عطا کیا تھا. چنانچہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان النبی صعد احدا وابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فان عليك نبي وصديق وشهيدان. حضرت انس بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کو ساتھ لے کر احد پہاڑ پر چڑھے تو وہ احد پہاڑ کانپ اٹھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے کہا، اے احد خرار پا،
کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، 2 شہید۔ یہ حدیث امام بخاری نے بیان کیا، فضائل صحابہ میں یہ حدیث آئی ہے، حدیث نمبر 3675۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا کہا، ایک نبی، دوسرے صدیق، اسی لیے ابو بکر شہید نہیں ہوئے، ایک بیماری کی وجہ سے ان کو وفات آئی۔ 2 شہید، کون؟ عثمان اور عمر، دونوں بھی شہید ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات معلوم ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بھی بشارت دی تھی۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاف ستھرے سفید کپڑے پہن کر آ رہے تھے، بڑے خوبصورت نظر آ رہے تھے کپڑے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے عمر، نئے کپڑے پہنے ہوں؟ کہا کہ نہیں، نئے کپڑے نہیں پہنے یا رسول اللہ، دھل کر پہنا ہوں، بڑے اچھے دکھ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا دی، کیا بول کے دعا دی کہ البس جدیدن، البس جدیدن، اللہ تم کو نیا کپڑا پہنائے، ہمیشہ نیا کپڑا پہنائے، عش حمیدن، اچھی زندگی نصیب فرمائے، مت شہیدن، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ دعا اللہ کے نبی کی قبول کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے۔ ویسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اس حدیث میں بشارت دی، حضرت عثمان بھی شہید کیے گئے۔ تو پہاڑ اپنی جگہ پر رک گیا، پہاڑ اپنی جگہ پر رک گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، صدیق، اے پہاڑ تجھ پر صدیق بھی کھڑے ہیں، تو پہاڑ تھم گیا، رک گیا۔ اب یہ جو لقب ہے صدیق کا، اس صدیق کے لقب میں کچھ توجیحات آئی ہیں، وہ توجیحات بڑی پیاری ہیں، ان توجیحات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری۔ پہلی توجیح، امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت عائشہ کے ذریعے سے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ واقع معراج کے سبب ابو بکر کا نام صدیق پڑھا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، لوگوں کو معراج کے حالات بیان کیے، تو کفار مکہ نے نبی کا استہزاء کرتے ہوئے مسلمانوں کی دل شکنی کرنا شروع کی۔ کیسے؟ ارے ایسا ہو سکتا کیا؟ ایک آدمی اپنے گھر میں تھا، رات کو اٹھا، فلسطین کو گیا، بیت المقدس میں نماز پڑھا، اور وہاں سے آسمان کی سیر کو بھی کیا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، اللہ سے گفتگو بھی کیا، انبیاء سے ملاقات بھی کیا، پورا واقعہ۔ ایسا ہو سکتا کیا؟ ہمارے صحابہ بڑے دانشور تھے، خاموش بیٹھ گئے، جواب نہیں دیا، پڑھ بار بار قرت کے جیسے ہمارے پاس ہوتے نہیں، معلوم کیا ہوا، ان کا ایسا ہوا کہتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ خاموش بیٹھنا، زبان نہیں کھولنا ہے، خاموش بیٹھ جانا۔ کیوں؟ اس سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچ سکتا، کاس کو نقصان پہنچ سکتا، اس لیے صحابہ بڑے خاموش۔ جا کے ابو بکر ایک بات معلوم کیا؟ ایک آدمی اپنے گھر میں تھا، رات کو نکلا، اچانک فلسطین کو گیا، مسجد اقصی میں نماز پڑھا، اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر بھی کیا، اللہ سے گفتگو بھی کیا، اور جنت و جہنم کا نظارہ بھی کیا، اور انبیاء سے ملاقات بھی کیا۔ ایسا ہو سکتا کیا؟ بولے کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کا نام کیا کیا؟ صدیق، کیونکہ ان کے آخر نبی بولے تو ہوا ہی ہوا۔ آج ہم لوگ صدیق نہیں ہے، کیوں؟ نبی کی کئی احادیث اور بشارتوں میں شک ہے، ہم لوگوں کو عذاب خبر میں شک ہے، پھر مومن کیسے؟ جنت اور جہنم کے وجود میں شک ہے، پھر مومن کیسے؟ نبی کہہ دیے، اللہ نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، وہ ہونے والا ہے، بس خلاص یہ عقیدہ رکھنے والا مومن ہے۔ اس میں ذرہ عذاب قبر ہوگا، وہ کیسا ہوگا رب کو معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ جنت ہے، کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا ہے۔ یہ بلائنڈلی عقیدہ رکھنا اس چیز کے بارے میں، یہ صدیقیت کی دلیل ہے۔ اب نماز پڑھ لو بھائی، ہوا تو ہوا، نہیں تو نہیں، پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، کرنے چاہیے نہ، نہیں۔ شک کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت قبول
نہیں ہوتی ہے، عبادت میں یقین کا پہلو رہنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ واقع معراج کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت الطبقات الکبریٰ میں آتی ہے، اس کی علت یہ بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے پہل کی تھی، اور آپ کی ہر بات کو آپ نے سچ کر دکھایا تھا، اسی لیے اور کبھی بھی اس سلسلے میں کوئی بھی لغزش آپ سے واقع سرزد نہیں ہوئی، اسی لیے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا۔ بس جو نبی بولے وہ، نبی بولے ہجرت کرنا ہے، ساتھ چلے گئے، ہجرت کرنا ہے، زیادہ سفر نہیں دیکھے، کچھ بھی نہیں، نبی بولے جنگ کرنا ہے، بولے یار چلو جنگ کرنا ہے، بالکل اللہ کے نبی جو بولے وہ تصدیق، اسی لیے آپ کا نام صدیق پڑ گیا۔ ایسے ہی ایک شاعر تھے ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، وہ اس لقب کے تعلق سے دو شعر عرض اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سمیت صدیقا وکل مہاجر سواک یسمی باسمہ غیر منکر، آپ کو صدیق کے لقب سے ملقب کیا گیا، اور آپ کے علاوہ دیگر جتنے بھی مہاجرین تھے ساروں کو ان کے ناموں سے پکارا گیا۔ اس کے معنی کیا ہو گئے؟ مہاجرین صحابہ میں لقب اللہ کے نبی نے جن کو دیا تھا وہ ابو بکر صدیق سب سے اول تھے۔ اس کے بعد کہیں سبقت الی الاسلام واللہ شاہد وکنت جلیسا فی العریش المشہری، آپ نے اسلام کی طرف سبقت کی اور اللہ اس پر گواہ ہے، اور بدر کے دن مشہور صاحبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین رہے، اسی لیے آپ کا نام صدیق پڑ گیا۔ اسود الغابہ کے اندر یہ دو اشعار آپ کی شان میں لکھے گئے ہیں۔ تو آپ کا دوسرا لقب کیا تھا؟ صدیق، پہلا عتیق، دوسرا صدیق۔ یہ بات یاد رکھو، شاید کہ پھر کوئی بتائے یا نہ بتائے، آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ میں سیرت کی کئی کتابوں کا مطالعہ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اردو میں اور عربی میں منفرد چھوٹی چھوٹی کتابوں کا، کہیں پر بھی یہ پورے ناموں کا تذکرہ ایک جگہ نہیں کیا گیا، بعض جگہ کچھ کیے گئے، بعض جگہ کچھ کیے گئے، لیکن پورے ناموں کو ایک جگہ کسی نے جمع نہیں کیا۔ البتہ علی الصلابی نے حضرت ابو بکر کے ان سارے کے سارے ناموں کو ایک جگہ جمع کیا ہے، آج کے زمانے کی سب سے محقق کتاب وہی ہے۔ چلیے، یہ تو دو لقب ہو گئے، اب آئے تیسرا لقب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، وہ کیا ہے؟ صاحب۔ صاحب یعنی ساتھی، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں صاحب، یہ بڑا پوتر لفظ ہے، پاک لفظ ہے، اس کی بہت بڑی بزرگی ہے، اور بزرگوں کو، اعزاز والوں کو ایسے نام لکھنا چاہیے۔ صاحب یعنی ساتھی، آپ کا یہ نام رب کریم نے عطا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نام کو رکھا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرتے ہو تو مت کرو، اللہ خود مدد کرنے والا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جبکہ لوگوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، تو دو ہی دو تھے ہجرت کرنے والے، ثانی اثنین، دو ہی دو تھے۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں پناہ لیے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لصاحبہ، آپ کے ہجرت کے سفر میں نبی کے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ سیرت دیکھیے، ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ہم لوگ بڑے جذباتی لوگ ہیں بھائی، اہل حدیث لوگ بڑے جذباتی، اور ہمارے نوجوان تو سپر جذباتی ہے ماشاءاللہ، مسائل میں اتنے زیادہ اڑیاتے ہیں، سیرت پڑھتے ہی نہیں۔ سیرت پڑھو، سیرت پڑھو، سیرت پڑھو، جہاں قرآن سیکھتے ہو، احادیث سیکھتے ہو، سیرت پڑھو۔ سیرت پڑھنے سے عمل کا بھی جذبہ پیدا ہوگا، دل بھی نرم ہوگا، اور بہت سے واقعات، ہجرت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے سے قابل، یعنی کہ سننے کے قابل ہے یہ واقعہ، ہمارے دلوں کو جو ہے موم بنا دے گا، اور ہمارے آنکھوں میں آنسو رواں دواں ہو جائیں گے۔ کیسے نازک حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، ابو بکر
صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کا نام صاحب کہا۔ اذ یقول، کون کہہ رہے تھے؟ ابو بکر کو ڈر ہوا، ابو بکر کو کہنے لگے یا رسول اللہ دشمن اپنے پیروں پہ نظر بھی ڈال لے گا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ وہ غار کتنا تھا؟ بس تھوڑا سا ہٹے ہوا، آدمی یہاں کھڑے گا، ذرا پیروں پہ نظر ڈالے گا تو سیدھا غار میں کون چھپا ہے وہ نظر آ جائے گا۔ ابو بکر ڈر گئے غار میں، تو اللہ کے نبی سے کہے یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی لا تحزن، اللہ اکبر۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک بات کہوں، آج کے اس زمانے سے اس ایک کلمے کو مسلمان اگر سمجھ جائیں، کائنات کی کوئی طاقت مسلمانوں کو نیست و نابود ہے۔ آج لوگ ڈر رہے ہیں نا، کس سے ڈرا رہے ہیں؟ بزدلوں سے ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ سب سے بڑا بزدل کون ہے معلوم آپ کو؟ بولو کون ہے سب سے بڑا بزدل؟ ہاں، شیطان۔ سب سے بڑا بزدل دین اور شیطان۔ لیکن کتنا ڈر بیٹھا ہوا ہے دل اور شیطان کا ہمارے پاس۔ ایک دوسرا، وہ جو ایمان نہیں لائے ان سے ہم کو ڈرا رہے ایمان والوں کو۔ یا اللہ کیا بول رہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے۔ اب بول رہے ہیں کیا ہو جائیں گا ہمارے ہندوستان کا، مودی جی آ کر برباد؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، بے فکر رہو۔ کیوں؟ یہ ملک اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ کے بندوں کی حفاظت اللہ خود اچھا طریقے سے کرنا جانتا ہے۔ عقیدہ نہیں ہے انسان کا کہ وہ ڈر رہے ہیں ایک ظالم سے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے بہت سے ظالم آئے، بہت سے ظالم چلے گئے، مگر ہندوستان اپنی جگہ ہندوستان رہا نا۔ ہم کو ڈرا رہے نہیں، یہ ایک جملہ رکھ لو، عقیدہ یہاں بٹھا لو، لا تحزن ان اللہ مانا۔ لوگوں کو اتنا ڈر بڑھ گیا، سفر کرنے والے ہمارے بعد نوجوان لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ معلوم داڑیاں تک کاٹ لیے، نہیں بھائی لمبے لمبے کاروباری سفراں کرتے ہم لوگ، چہرہ اللہ اکبر، کیا داڑھی کاٹ لیا تو ایمان چھپ گیا آپ کا؟ عجیب بات ہے نا۔ ارے پوری داڑھی چھوڑو، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈرنے کی کیا بات ہے بولو آپ؟ یہ ہماری شان ہے نا، یہ مسلمان کی ظاہری کچھ شان ہے، خالی داڑھی سے بچ جائیں گے۔ فرقہ پرست آج بھی ہو گئے، جس کو داڑھی نہیں ہے اس کو کیا کریں؟ ختنہ دیکھے اس کی، مسلمان ہے کیا نہیں بول کے۔ اب کیا کرتے؟ بچوں کی ختنہ کرانا چھوڑ دیں گے۔ عجیب ہے لوگ، عجیب۔ مگر دیکھو یہ واقعتاً انسان ہے نا، اگر ان آیتوں میں ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، میں ہمارے استاد سے اس کی قرات سیکھ رہا تھا، سورہ توبہ کی یہ آیتوں کی قرات، یقین مانو آپ 4 آیتوں پہ دیا میں۔ اگر آپ گہرائی سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو جذبات سے انسان مغلوب ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات بولے، اذ یقول لصاحبہ۔ اور آپ بتاؤ آج کیا ڈر ہے بھائی ہم کو؟ ماشاء اللہ میں راتوں میں سفر کرتا ہوں، بہت دور دور تک بائک پہ بھی جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ہائی وے کے اوپر بعض وقت اکیلے فیملی سفر کرتے۔ آج جو بول رہے ہیں نا ہمارا ہندوستان، نہیں، ہمارے ہندوستان میں آج بھی بہت امن ہے، آج بھی راتوں میں خواتین اکیلے اکیلے سفر کر رہے ہیں۔ آپ جہازوں میں سفر ہو رہا، ٹرینوں میں سفر ہو رہا، بائکوں میں سفر ہو رہا، ایک آدھ انسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے، لیکن امن ہے نہیں ہے، امن ہے نہیں ہے۔ تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو مسلمان ہیں، کس پہ ایمان لائے؟ اللہ اور اس کے رسول پہ ڈر کس بات کا؟ اللہ نے سکھایا نا لا تحزن، کیا دلاسے کی بات ہے؟ بولو نبی جب دلاسا دیا یا رسول اللہ دشمن اگر پیروں پہ نظر ڈال لے ہم پکڑے جائیں گے، کیا بولے؟ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈرنے کی کوئی بات، ہمارے دادا بزرگوار کا یہ جملہ تھا، بار بار کہتے تھے ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس آیت پہ بولنا شروع کرتے بہت باتیں نکل جاتی ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی سیرت کا درس ہے، اسی لیے ہم موضوع کے تحت گفتگو کریں تو اچھا ہے کہ وہاں کیا کہا؟ اذ یقول لصاحبہ، کون صاحب؟ تو صاحب کون پکارے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ کمزرفوں کو کون سکھائے؟ جس کا نام اللہ رکھے اس کو گالی گلوچ کر رہے ہیں؟ اللہ، جس کا نام اللہ رکھے اس کو برا کہہ رہے ہو، صدیق کو، عتیق کو، ابو بکر کو، عبداللہ کو، جو اللہ کے نبی کے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کے نام رکھے ہیں، ان کو برا کہنے سے کیا وہ برے ہو جائیں گے؟ نہیں، برا ہو ان لوگوں کا جو ایسے لوگوں کو برا کہتے ہیں، برا ہو ان لوگوں کا جو ایسے بزرگوں کو برا کہتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد کیا کہا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ،
فوراً اللہ نے دونوں کے دلوں پر سکینت اطمینان کو نازل کر دیا. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ان کے دشمنوں پر ایسی مدد کی کہ انہوں نے ان کو دیکھا تک نہیں. کیوں؟ اب آؤ دوسرا جملہ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے کلمے کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ سربلند ہو کر. ڈر رہے ہیں کیوں بھائی؟ انشاءاللہ کبھی خطبہ آئے گا تو یہ آیت پہ آپ کے سامنے خطبہ دوں گا میں بھی. ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے ہم کو. جب اللہ بولنے کے بعد کیا ڈر ہے بولو؟ کافر کتنی بھی سازش کر لیں کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ کافروں کی ہر بات کو تو اللہ نیست و نابود کرے گا. ہم اگر مومن بن جائیں گے تو بات ہماری اونچی رہے گی. پرسوں شیخ صاحب درس میں بتا رہے تھے نا، کتنی بڑی بات بولے. شاید لوگ سمجھے یا نہیں سمجھے، یا غور کرے یا نہیں کرے، واللہ عالم. کتنی بڑی بات شیخ صاحب نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ نے سعودی عرب والوں سے کہا کہ آپ کا قانون کیا ہے، اس کی ایک کاپی روانہ کرو. آپ کا قانون کیا ہے، اس کی ایک کاپی روانہ کرو. تو وہ کیا کیے؟ سیدھے سیدھے قرآن مجید کا نسخہ دے دیے. بولے یہ دستور. تو اقوام متحدہ کیا کی؟ سارے ملکوں کے دستوروں کے اوپر قرآن مجید کو رکھ دی. اللہ کی بات ہے نا، اللہ کی بات تو اوپر ہونے ہی والی ہے. اور الحمدللہ ہم حاملین قرآن ہیں، عاملین قرآن ہیں. تو کیا اللہ ایسی ضائع کرے گا ہم لوگوں کو؟ ہرگز نہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک نام کیا تھا؟ صاحب تھا. اس دن میں تاریخ الدعوہ فی عہد الخلفاء میں علماء اکرام کا اس قول نقل کیا گیا. علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں اس آیت میں صاحب یعنی ساتھی سے مراد صرف اور صرف ابو بکر صدیق ہے، اور ابو بکر کے علاوہ یہ صاحب کوئی اور ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُرَادَ بِصَاحِبِهِ هُنَا ابو بکر بلا منازع، بلا کسی اختلاف کے اس آیت میں صاحب سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں. الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں یہ قول نقل کیا گیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک تیسرا قول کیا تھا؟ صاحب. پھر یاد کر لو، پہلا عتیق، دوسرا صدیق، تیسرا صاحب. اب آئیے چوتھا لقب. ابو بکر صدیق کا ایک اور چوتھا لقب تھا اتقا. اتقا، الف تے قاف یا اتقا، جس کا معنی سب سے بڑا متقی. اتقا افعلو فعلاء فعلن، عربی زبان کا ایک وزن ہے. یہ وزن پر جو بھی لفظ آتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں مبالغہ، کسی کی شان میں زیادتی کر کے پیش کرنے کے لیے. اتقا اس میں مبالغہ کا صیغہ، متقی نہیں، سب سے بڑا متقی. اب جس کو اللہ نے سب سے بڑا متقی بنا دیا، اللہ اکبر، اب اس کی شان کیا ہوں گی بتلائیے. اتقا. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سیجنبها الاتقا، اور اس سے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار اور متقی ہے. سورہ لیل آیت نمبر 17. یہاں اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے. اتقا کوئی اور نہیں، صرف ابو بکر. کیسے؟ چلیے آئیے ایک دلیل میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے فضائل بیان کر رہے تھے. جنت کے فضائل بیان کرتے کرتے کیا بولے؟ روزے دار ریان سے جائیں گے، زکوٰۃ والے یہ دروازے سے جائیں گے، نمازی یہ باب سے جائیں گے. جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں کے نام رکھے گئے ہیں، وہاں سے وہ عمل کرنے والا جنت میں جائے گا. تو ابو بکر صدیق ایک بات پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا جو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی کیا بولے؟ ابو بکر تم ہو. وہ بولے تم ہو. اس کے علاوہ کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے آپ کیا ہے، متقی تو سب بہت ہو سکتے ہیں. متقیوں کی صفات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر بیان کی گئی ہے، لیکن اتقا کے معنی
آگ سے کون بچایا جائے گا؟ اتقا. اللہ اکبر. وہ اوصاف ہمارے اندر پیدا کرنا ہے. تقوی کے وہ اوصاف جس کے اندر پیدا ہوئے وہی انسان سب سے بڑا متقی کہا جا سکتا ہے. تو حضرت ابو بکر کا ایک لقب پڑ گیا اتقا. سورہ لیل آیت نمبر 17. یہ بھی نام اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا. چلیے ایک اور نام ہے، آخری نام، پانچواں نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، وہ ہے اواہ. قرآن میں اواہ کس کو کہا گیا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اواہ کہا گیا. پھر اواہ جس کو کہا گیا وہ ابو بکر صدیق ہے. قرآن میں ان ابراہیم لحلیم اواہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بردبار اور اواہ تھے. اواہ کے معنی میں انتہائی نرم دل. انتہائی نرم دل اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اواہ. ان ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے. سختی ٹھیک نہیں ابراہیم علیہ السلام. اور ابو بکر کا معاملہ یہ تھا، ابو بکر بھی اتنے زیادہ نرم دل تھے، کہیں پر ابو بکر کا جو ہے نا سختی نہیں تھی، کہیں پر بھی سختی نہیں تھی. اللہ اکبر. اتنے نرم تھے ابو بکر، کوئی بھی کوئی بات بلا تو مان لیتے تھے. ڈپلومیسی تھی نہیں ابو بکر کے پاس. وہی عمر بڑے. ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو. ایک مرتبہ کیا ہوا، دو صحابہ ہے آ کر ابو بکر صدیق کو بولے، اے امیر المومنین، وہ جو زمین اللہ کے نبی ہم کو عطا کیے تھے وہ زمین بنجر ہو گئی، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، بہتر یہ ہے بیت المال کی وہ زمین ذرا زرخیز ہے، اس کے بدلے میں وہ زمین ہم کو دے دو. صحابہ بھی بولے ہاں صحیح بات ہے امیر المومنین آپ دے دیجئے. بولے مشورہ ہو گیا، دے دیا الاٹمنٹ. وہ لوگ خوش ہو گئے. خوش ہوتے ہی بولے ایک پیپر لکھ دیجئے، آپ ہمارے نام پہ زمین کر رہے ہیں. ابو بکر کیا کرے، پیپر بھی لکھ دیے، میں مسلمانوں کے مشورے سے یہ زمین یہ دونوں صحابہ کو دے رہا ہوں. جب پیپر حوالے کر رہے تھے تو جب یاد آیا ابو بکر کو، نہیں عمر کو بتا دیے تو اچھا رہتا تھا. بول کے وہ دونوں بڑی جلد بازی کر رہے تھے، بہت جلد بازی کر رہے تھے وہ لوگ. نہیں آپ دے دیجئے، عمر سے ہم دستخط لے لیتے. بول کے بولے کہ نہیں عمر کو پڑھانا، اس پر دستخط لے لینا. تو بولے کہ ٹھیک ہے آپ یہ ہم کو دے دیجئے، ہم جا کے عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں ڈھونڈ کر بتا لیتے اور بتا کے پڑھا کے لے کے آتے. بولے چلیے ٹھیک ہے. گئے جا کے ڈھونڈے عمر رضی اللہ عنہ کو. تو ایک جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ کو تارکول لگا رہے تھے. تارکول، ڈامبر، تارکول لگا رہے تھے اپنے اونٹ کو. آپ کے ہاتھ گندے تھے. بولے اے عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین یہ خط دیے، یہ پیپر دیے، اس پہ آپ کے دستخط لا لو. بولے عمر بولے کہ نہیں کیا ہے اس کے اندر؟ بولے کہ نہیں جلدی کا معاملہ ہے، آپ دے دیجئے، دستخط کر دیجئے آپ. حضرت عمر سمجھ گئے کوئی گڑبڑ ہے. تو کیا ٹھہرو میں کیا کام کر رہا ہوں دیکھ رہے ہیں تم، یہ کام سے فارغ ہوں گا، پڑھوں گا پھر دستخط کروں گا. تو لیکن امیر المومنین جلدی لاؤ بولے خط. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرے، اپنا ہاتھ بڑھائے، فوراً پیپر کھینچ لیا ان کے پاس سے، کھینچ کے پڑھ لیا. پڑھنے کے کیا کیے، پھاڑ دیے پیپر، ایسی پھاڑ دیے. ہاتھ صاف ہو گیا، سیدھا ابو بکر کے پاس آئے. آ کر بولے اے امیر المومنین یہ بتائیے یہ زمین آپ نے ان کو کیوں الاٹ کیا؟ تو بولے کہ نہیں اللہ کے نبی ایسا زمین دیے تھے، بنجر ہو گئی، ان کی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے اسی لیے میں دیا. کس کی اجازت سے دیے پوچھے؟ تو بولے کہ مسلمانوں کی اجازت سے دیا. تو بولے کہ آپ ایسا مسلمانوں کی اجازت لے لیں گے تو ہر کوئی آئے گا، بہانہ بنائے گا اور محنت نہیں کرے گا. ان دونوں کو بولے کم بختو سنو، اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، جو بھی آتا نبی نواز دیتے تھے، بھیک مانگنے کی عادت ڈال لیے کیا تم لوگ؟ چلو جاؤ وہی زمین پر کرو، دوبارہ اگر مانگیں گے تو اچھی بات نہیں رہے گی. ابو بکر اتنے نرم تھے. یہ تو جب کیا ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے گلے سے لگائے ابو بکر، لگا کر بولے اے عمر اسی لیے میں بولا تھا کہ امیر تم بنو، لیکن تم میرے کو امیر بنا دیے. بولے ارے اتنے نرم تھے ابو بکر. ایسے اور بھی واقعات ہیں. ابو بکر امیر بن گئے. امیر بننے کے بعد جو ہے محلے کی عورتیں بولے ابو بکر اب کیا ہے، تم تو امیر بن گئے، اب ہماری خدمت کیوں کرو گے؟ ابو بکر صدیق پیشے میں آئے گا. ابو بکر صدیق کے
بکریوں کا دودھ بھی نتھار کے دیتے تھے محلے والوں کو، پیشے کے طور پہ دودھ بھی نکال کے دیتے تھے. تو بولے اب تم ہماری بکریوں کے جو ہے خدمت کیوں کرو گے؟ تو ابو بکر کیا بولے معلوم؟ نہیں تم یہ مت سمجھو یہ امت کی ذمہ داری سے میں خدمت خلق چھوڑ دوں گا، برابر میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا. اتنے نرم تھے حضرت ابو بکر. اور بھی بہت سے واقعات ہیں ان کے اس نرمی کے. کیوں؟ اواہ. اواہ کے معنی نرم دل، بہت نرم دل کو اواہ کہا جاتا ہے. اس لقب، یہ بھی لقب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا کیونکہ آپ کا اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت سب سے زیادہ تھی. حضرت ابراہیم نقعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی رأفت، رحمت کی وجہ سے ان کا نام اواہ پڑ گیا. الطبقات الکبریٰ کے اندر یہ روایت آئی ہے. چنانچہ 5 القاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہو گئے. پہلا لقب عتیق، دوسرا صدیق، تیسرا صاحب، چوتھا اتقا بہت بڑا پرہیزگار، 5واں اواہ. اللہ اکبر. ان میں کے 2 نام ایسے ہیں جو رسول اللہ نے دیا، 3 نام ایسے ہیں جو رب نے دیا. 2 نام ایسے ہیں جو رسول اللہ نے دیا، 3 نام وہ ہیں جو رب کریم نے عطا فرمایا. یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نام اور ان کے القاب سے متعلق ایک چھوٹی سی جو ہے تفصیل، جس کو میں آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ اگر اللہ کی توفیق ہوگی، اللہ کا فضل ہوگا، اگر آئندہ ہفتہ اگر اللہ موقع دے گا تو پھر میں سیرت ابو بکر ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا. جب دوسرا سبق ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خاندان اور قبیلہ کیا تھا، اس دن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے طریقے پر چلائے، ابو بکر صدیق کے طریقے پر چلائے، کتاب اور سنت پر چلائے. اللہ ہمارے دل میں اس کا تقویٰ ڈالے، اس کا خوف ڈالے. اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.